جی السلام علیکم۔ آج کا ہمارا پہلا کویشچن ہے کہ شوہر بیوی کی بات کیوں نہیں سنتا اور اسے کیسے منایا جائے۔ اچھا دیکھیے، اکثر مردوں کو یہ بات اور ہوتا بھی ایسی ہے کہ عموماً جو ہے وہ خواتین شکایت کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ آپ کی بات کو ٹالتا ہے، وہ آپ کی بات سنتا نہیں، آپ کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ تبھی زیادہ ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں، اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ نرم لہجے میں بات کریں اور بات کرنے کا وقت دیکھ لیا کریں، پارٹنر کا موڈ دیکھ لیا کریں کہ وہ کس موڈ میں ہے، پریشان تو نہیں ہے، تو اس وقت اس سے فرمائش کیا کریں، اور اس کو حکم دینے کی بجائے آپ نے بات کو سمجھانے کی کوشش کرنی، آرڈر نہیں دینے۔ اس کو آرڈر دیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، مرد بیوی سے کب دل برداشتہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، مرد جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی وائف سے دل برداشتہ ہوتا ہے۔ پہلی تو یہ کہ ہر وقت لڑائی جھگڑے، فون پر ہیں تو فون پر، کار میں ہیں تو کار پر، اور اس وجہ سے وہ اپنی وائف سے بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے اپنے پارٹنر کی عزت نہ کرنا۔ جو وائف اپنے ہسبینڈ کی عزت نہیں کرتی، اس کو عزت نہیں دیتی، تو وہ چیز بھی مرد کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر صرف جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کرنا۔ جب بھی بات ہو، ہسبینڈ سے کوئی پیسے مانگ لینا، اس کے علاوہ کوئی حال احوال یا کوئی کام کی بات، کوئی محبت کی بات، فیوچر کی بات نہیں ہوتی، اور جو صرف اور صرف پیسوں کا مطالبہ کریں اور ایموشنل ریلیشن شپ نہ ہو، تو اس سے بھی مرد جو ہے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ شوہر کو بیوی کے قابو میں لانے کے آزمودہ طریقے۔ شوہر کو بیوی کے قابو میں لانے کے آزمودہ طریقے، دیکھیں، پیار اور محبت، پیار دیں اپنے پارٹنر کو، عزت دیں، وقت دیں، اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، تو یہ ایک حال ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کو عزت دیں گے، تو اس کو یہی لگے گا کہ اس کی وائف جو ہے وہ اس کی قدر کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ جب بس صرف اس کو یہ محسوس کروانا ہے، جس دن اس کو یہ پتہ لگ گیا نا کہ یہ میری وائف مجھ سے محبت کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، مطلب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کا حال احوال پوچھیں گے، تو پھر آٹومیٹکلی وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی طریقہ کار آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ مرد کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رکھنے کا طریقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مرد ہمیشہ آپ کی طرف اٹریکٹ رہے، آپ کو توجہ دے، تو مرد کی سائیکالوجی کو سمجھنا پڑے گا۔ مرد کی سائیکالوجی یہ ہے کہ اس کو وہ عورت پسند آتی ہے جو کہ خوش اخلاق ہو، بات سمجھ آ رہی ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہو جائے، کہ ذرا سی بات اس کو کہہ دی جائے اور وہ جو ہے وہ منہ چڑھانے لگ جائے، ناراض ہو جائے، ایسی عورت مرد کو پسند نہیں۔ اور جو مرد کی تعریف کرے، وہ عورت مرد کو بہت زیادہ پسند آتی ہے، کیونکہ مرد بھی تعریف کا بھوکا ہوتا ہے۔ تو مرد کی تعریف کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں، تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ رہے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ شوہر دوسری عورت کی طرف کیوں دیکھتا ہے اور اس کو روکنے کا حال بتا دیں۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کی تو عادت ہو جاتی ہے، وہ 70-80 ایئر کی بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی جو ہے وہ ان کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ خواتین کو گور گور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات جب ان کو گھر میں توجہ، پیار، محبت، عزت نہیں ملتی، تو وہ باہر کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کی ریزن ایک اور یہ بھی ہے کہ وائف جو ہیں وہ گھر میں جب رہتی ہیں تو اپنے آپ کا بناؤ سنگار نہیں کرتی، اچھے کپڑے نہیں پہنتی، زیور نہیں پہنتی، اس کے بعد میک اپس نہیں کرتی، اور جب باہر جاتی ہیں تو کرتی ہیں، تو مرد کی جو ہے اپنی وائف سے کوئی اٹریکشن نہیں رہتی، جس کی وجہ سے باہر کی وہ عورتوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے خود جو ہے
اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، پارٹنر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس عادت سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ جب آپ اپنے آپ کو سنواریں گے، آپ اس کو وقت دیں گے، توجہ دیں گے، تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ وہ بندہ رک جائے گا۔ اور اگر اس کی ہیبٹ بن چکی ہے جی تو پھر مشکل ہے، پھر اس میں بہت زیادہ محنت لگے گی اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے۔ کہ لڑکے لڑکیوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ سمپل ہے، ان کا دل بھر جاتا ہے، کوئی اٹریکشن اس لڑکی میں نہیں رہتی، وہ ایک تو ہر ٹائم اویلیبل رہتی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ فزیکلی ہر طرح کا ریلیشن شپ بن جاتا ہے، اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے عورت بد زبان ہوتی ہے، بد اخلاق ہوتی ہے، بے وفا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کو حد سے زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس آپ کی کمزوری کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے جب اس کا مطلب پورا ہوتا ہے، اور جب اس کا مطلب ہوتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ سین ہے جی کہ بیوی کی کن عادتوں سے شوہر تنگ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بار بار اپنے پارٹنر کو کنٹرول کرنا، اس وجہ سے مرد آپ سے بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شوہر کا ہمیشہ موازنہ کرتے رہنا، دوسرے شوہروں کے ساتھ، دوسری جو آپ کی سہیلی ہے اس کے فرینڈ کے ساتھ، کزن کے فرینڈ کے ساتھ، اپنی بہن کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ، یہ کمپیئر جو ہے یہ مرد کو بڑا برا لگتا ہے کہ آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ ہوتی ہے کہ بار بار اس کے اوپر شک کرنا، اس سے بھی مرد بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ 3-4 کام کرنا چھوڑ دیں تو مرد جو ہے خود اپنی بیوی کے ساتھ وہ اٹیچ رہے گا کہ ایک تو جو میں نے کام بتایا، ایک تو اس کو بار بار کنٹرول نہیں کرنا، دوسرا اس کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا، اور تیسرا اپنے شک نہیں کرنا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ شوہر کو اپنی محبت میں دیوانہ کیسے بنائیں؟ دیکھیے، اگر آپ اپنے پارٹنر کو، شوہر کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنے فیس پر اسمائل رکھیں۔ مسکرانا بڑا ضروری ہے۔ آپ شادی کے بعد مسکرانا ہی بھول جاتے ہیں، ہر وقت شکایتیں، گلے شکوے، رونے کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک تو آپ نے مسکرانا ہے، دوسرے نمبر پر اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرتے رہنا ہے۔ تعریف جو ہے مرد کو بھی چاہیے ہوتی ہے اور عورت کو بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کوئی گفٹ لاتا ہے، کوئی گھر کا سامان لے کر آتا ہے، آپ نے بس اس کو تھینک یو بولنا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اپنے پارٹنر کی کیئر بھی کرنی ہے، اس کو ٹائم بھی دینا ہے، اور وہ جو بھی کر رہے ہیں نا زندگی میں، جو بھی اس کا پروفیشن ہے، جو بھی اس کا کام ہے، اس کام میں آپ نے اس انسان کو سپورٹ کرنی ہے۔ تو یہ 4-5 کام اگر آپ کریں گے تو آپ کا جو مرد ہے، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں، وہ آپ سے ہمیشہ آپ کے ایڈکٹ رہیں گے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ مرد شادی کے بعد بدل کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات طے ہے کہ شادی کے بعد رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، کام بڑھ جاتے ہیں، پریشر ہوتا ہے فیملی کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، پھر اس کو اپنے سسرال کی طرف سے۔ تو اس پریشر کی وجہ سے وہ اکثر جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور سم ٹائم وائف کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ اس بیچارے کو اپنی زندگی جینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ ان کے دوستیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، باہر گھومنا پھرنا وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ شوہر غصہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے آگے سے غصہ نہیں کرنا، اس ٹائم پر آپ نے بالکل خاموشی اپنانی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی آپ نے جواب نہیں دینا۔
اگر وہ غصے میں 2 باتیں سنا گئے، آپ آگے سے 1 سنیں گے، وہ آگے سے آپ کو 4 سنا دے گا، تو آپ نے وہاں پر خاموش ہو جانا ہے بالکل. اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر پیار سے اس کے ساتھ بات کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں. لیکن غصے کے وقت جواب دینا، اس کو کسی بھی قسم کا رسپانس کرنا ایسی ہے کہ آپ بلتی آگ کے اوپر تیل چھڑکنے والی بات ہے. غصے کے وقت آپ نے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر کے رکھنا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے کہ مرد کبھی بیوی کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ کبھی بیوی کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ شاید ان کا یہ مقصد ہے کہ مرد اپنی وائف کو یا کیسی وائف کو کبھی نہیں چھوڑتا، شاید یہ بات ہوگی. تو جو عورت اپنے مرد کو عزت دے اور اس کے لیے سکون کا باعث بنے، ہمیشہ شکر گزار ہو، مرد ایسی عورت کو کبھی نہیں چھوڑتا. کیونکہ مرد کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اس کا ذہنی سکون ہوتا ہے. تو جس عورت کے ساتھ اس کو سکون ملنے لگ جائے، وہ عورت اس کو عزت دینے لگ جائے، تو مرد ایسی عورت کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. نیکسٹ کویسچن ہے کہ کسی کی یاد آئے تو کیا کریں؟ لیکن جب بھی یاد آئے نا، خیالات تو آنے ہیں ہمارے دماغ میں، 60 سے 70 ہزار خیالات ڈیلی بیسس پر آتے ہیں. لیکن ان خیالات کو نا آپ نے پکڑ کر نہیں رکھنا. یاد آئی ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، یاد آ گئی، اب دوبارہ جو ہے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس وقت کسی نہ کسی کام میں لگ جائیں. اس اسپیسیفک ٹائم میں ویلے نہ بیٹھیں، یا تو باہر واک پر چلے جائیں یا اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ بات کرنے لگ جائیں. بس اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اگر فضول بیٹھے رہیں گے نا تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل بنے گی. تو اس ٹائم میں اپنے آپ کو مصروف کرنا یہ بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کا فوکس وہاں سے ہٹ جائے، تو آپ کو تکلیف کم ہوگی. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو.